اس آیت میں جو ذائقے کا ذکر آیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ ہم آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ کل نفس ہر نفس نے، ذائقۃ الموت ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ دیکھیں، غور کریں، انسان کا نہیں کہا، مرد کا نہیں کہا، بندے کا نہیں کہا، ہاں جی، آدمی کا نہیں کہا، رجل کا نہیں کہا، نفس کا کہا ہے۔ نفس کا غور کریں بھائیو میرے، غور کرو، نفس۔ اچھا، پھر آگے کہا کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو محسوس کرنا، یعنی ہم جیسے چینی کو زبان پہ رکھتے ہیں تو اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ ہماری جو حواس الخمسہ جن کو کہتے ہیں، جن سے ہم محسوس کرتے ہیں، تو نفس جو ہے وہ ہے جو محسوس کرتا ہے، جو ریئلائز کرتا ہے، جس کو محسوس ہوتی ہے خوشی، غم، ذائقے۔ خوشی، غم، جو بھی چیز محسوس ہونے والی ہے وہ نفس کو محسوس ہوتی ہے، نفس اس کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی چینی کا ذائقہ نفس جو ہے محسوس کرتا ہے، نمک کا ذائقہ نفس محسوس کرتا ہے، خوشی نفس محسوس کرتا ہے، غمی نفس محسوس کرتا ہے، غم، دکھ، تکلیف۔ اگر آپ جسم کے اوپر چوٹ کھاتے ہیں یا اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے جسم کے اوپر، تو چوٹ جسم نہیں محسوس کرتا، نفس محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نفس، انسان کا جو نفس ہے وہی ہے سب کچھ، وہی انسان ہے۔ کیونکہ انسان کا ذکر تو نہیں کیا، نفس کا ذکر کیا کہ نفس جو ہے، اسی نفس کو پھر اللہ پاک اگر وہ مطمئن ہوتا ہے تو اللہ اس کو بلاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن ہو کر جو نفس آتا ہے۔ تو ذائقہ موت کا۔ اچھا، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذائقہ جو ہوگا نا، موت کا جو ذائقہ ہوگا، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے، میرے سمیت سب کو، ہم کو موت آنی ہے، لیکن موت کا، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ ذائقے کا کیا مطلب؟ کہ جیسا اس نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں نا، تو ان اعمال سے جو ذائقہ بنا ہے، جیسے چینی کا ایک ذائقہ ہے، نمک کا ایک ذائقہ ہے، خوشی کا ایک ذائقہ ہے، ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے، ایک چیز، ایک احساس ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے جو محسوس کرتا ہے نفس۔ تو موت کا جو ذائقہ ہے وہ اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کا ذائقہ بہت عمدہ ہوگا۔ موت کے وقت اس کا جو ذائقہ ہوگا، نفس کو جو ذائقہ ملے گا موت کا، وہ بہت عمدہ ہوگا۔ وہ جس نے برے اعمال کیے ہیں، گندے اعمال کیے ہیں، غلط اعمال کیے ہیں، تو ان سے جو ذائقہ اس کو ملے گا، بن گیا ہے، تو موت کے وقت اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ گندا ہوگا، بٹر ہوگا، خوفناک ہوگا، اور تصور میں بھی انسان نہیں لا سکتا کہ وہ کتنا گندا ذائقہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنے نفس پر غور کرو۔ ہم نے اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے آیات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے اپنے نفس کو تابع کرنا ہے اللہ رب العزت کی آیات کے۔ پھر آگے فرمایا کہ ثم الینا ترجعون۔ پھر دیکھو، بھاگ کہیں سکتے نہیں ہیں، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہیں جانے کی، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ پیدا ہوئے ہیں، اب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر آگے فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر طرف ہماری تم سب کو واپس لوٹنا ہے۔ چلو جی،
اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ کی طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے۔ تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے بھائی؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سب نے واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے، دنیا میں آئے ہو، اجازت ملی ہے تھوڑی دیر رہنے کی، لیکن اب سب تم نے جو ہے واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کہیں جانا، بھاگنا، چھپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے نا کہ ہم آیات کے حوالے خود کو کریں، جو قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس کو فالو کریں، اس کے مطابق اپنا ذائقہ جو ہے، ہمارا جو ذائقہ ہے اعمال کا، وہ عمدہ ہو جائے گا اگر ہمارے جو اعمال ہیں وہ آیات کے مطابق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔